السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سجاد ملک ولاگ یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے ایک ہی ریکویسٹ بار بار ایک ہی فرمائش آ رہی ہے کہ سجاد بھائی ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا تیتر بوڑھا ہے یا نہیں، بوڑھا تیتر پہچاننے کی جو ہے ہمیں کچھ نشانیاں بتائیں۔ تو بیسک جو اور بنیادی جو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہی ہے۔ اور فرینڈز، کیا ہوتا ہے کہ کالا تیتر جب ہم رکھتے ہیں تو وہ کچھ چند ایک ہمیں ایسی نشانیاں دے جاتا ہے جس وجوہات کی بنا پر ہم اس نتیجے یا اس مقام یا اس پوائنٹ پر ہم پہنچ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس جو تیتر ہے کیا یہ بوڑھا ہے یا نہیں۔ تو اس شوق میں ہوتا کیا ہے پیارے دوستوں، کہ ہوتے شوقینوں کے خالی اندازے ہی ہیں، خالی ان کے ایسے اندازے ہوتے ہیں اور کچھ تیتر کے اندر ایسی نشانیاں پائی جاتی ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا تیتر جو ہے وہ بوڑھا ہے یا نہیں۔ باقی اس اندازوں کے علاوہ کوئی بھی اتنا نجومی نہیں ہے اس شوق میں جو کہ کلیئر کٹ بتا دے، پھر بھی ہم لوگ ایک اندازے کی حد تک تیتر پر پہنچ سکتے ہیں اور تیتر کے نقص کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا یہ تیتر بہت زیادہ بوڑھا ہے یا نہیں۔ ورنہ کلیئر طور پر کوئی بھی شوقین اس چیز کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہ تیتر 18 سال کا ہے یا یہ تیتر 20 سال کا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ہوتے موٹے موٹے جو ہیں وہ شوقینوں کے اندازے ہی ہیں۔ اصل میں آج کل کچھ نظام ایسے چل رہا ہے اور جو شوق ہے وہ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ بہت زیادہ تیتر کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ تیتر بوڑھا ہے یا نہیں۔ پرانا زمانہ جو تھا پیارے دوستو، اس میں شوق جو تھا وہ کافی سیدھا سیدھا تھا۔ آج کل اس شوق میں بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نسلیں ہو گئی ہیں مکس، اور جب سے یہ نسلیں مکس ہو گئی ہیں تو تیتر کو پکڑنا پھر اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ تیتر کی نشانیاں پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا یہ تیتر بوڑھا ہے یا یہ تیتر نوجوان ہے۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر نسل جو تھی وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی، ہر نسل کا علیحدہ رنگ، نشانیاں، گل، پتے اور یہ جو ساری چیزیں نا وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر سندھی میں جتنی نسلیں پائی جاتی ہیں، سنیاسی تیتر ہے، شیدی تیتر ہے، جنگا تیتر ہے، گھانگس تیتر ہے، کبوتر تیتر ہے، لکا تیتر ہے، جتنی بھی نسلیں ہیں۔ اسی طرح جو دیسی تیتروں کی نسلیں ہوتی ہیں جس میں دیسی تیتر ہو گیا، کوہاٹی تیتر ہو گیا، تو ہر تیتر کی جو ہے علیحدہ علیحدہ نسلیں ہوتی تھی اور پھر ہر نسل کے علیحدہ علیحدہ تیتروں کے اندر نشانیاں پائی جاتی تھی۔ اسی طرح لکا علیحدہ رنگ، علیحدہ قد کاٹ کا ہوتا تھا، شیدی جو ہے اس کا علیحدہ رنگ، اس کے علیحدہ گل اور اس کے اندر پائی جانے والی نشانیاں علیحدہ تھی، اور گھانگس کے اندر پائی جانے والی نشانیاں، اس کے پتوں کے رنگ، گلوں کے رنگ، چھوٹے پتوں کے رنگ، بڑے پتوں کے رنگ علیحدہ ہوتے تھے۔ ساری نسلوں کی علیحدہ علیحدہ نشانیاں اور علیحدہ علیحدہ رنگ اور ان کی باڈی لینگویج اور سٹائل، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، بلائی کا سٹائل، چھوٹی آواز بڑی آواز، یہ جو ساری چیزیں تھی نا، یہ جتنی بھی نشانیاں تھی یہ ہر نسل کے اندر علیحدہ علیحدہ پائی جاتی تھی، جن کی وجہ سے ایک شوقین ان کو بآسانی جو ہے وہ پہچان سکتا تھا یہ تیتر فلاں نسل کا ہے، یہ فلاں نسل کا ہے، فلانی نشانی فلاں نسل کے اندر پائی جاتی ہے اور فلانی نشانی فلاں نسل کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو جب سے یہ نسلیں مکس ہو گئی ہیں تو اسی طرح آگے ان نسلوں میں پائی جانے والی نشانیاں بھی مکس ہو گئی ہیں، جس وجہ سے تیتر کے اس نقص کو پکڑنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کہ کیا یہ تیتر بوڑھا ہے یا نہیں۔ اور آج کل کی شوق کا جو حال چل رہا ہے، ہم لوگ پنجاب میں کیا کرتے ہیں، کبھی کوئی نہ کوئی شکار کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی جب گندم کا سیزن آتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا پٹھا جب سامنے بول پڑتا ہے، بندہ اس کو پکڑتا ہے یا پکڑ کر گھر میں رکھ لیتا ہے، تو اس کے اندر سندھی کے ایسے ان کے پتوں کے اندر یا کمبر کے اوپر جو چھوٹے پر ہوتے ہیں ان کے اندر ایسے گل پائے جاتے ہیں جو کہ سندھی کی ٹاپ ترین نسل میں سے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے، شاید مادیاں لوگ ادھر آ کر چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی کسی نہ کسی سے کوئی نر جو ہے وہ کھل جاتا ہے، تو پرانا پنجرے والا جو تیتر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ حرامی ہو جاتا ہے، وہ جب نکل جاتا ہے تو بڑی مشکل سے پھر وہ جال کے نیچے یا شوقینوں کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ پھر بچے کراتا رہتا ہے۔ یا بہت دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ سندھ سے 5 بچے آ گئے یا 10 بچے آ گئے، ان میں 10 میں سے درمیان میں آتے سارے کوئی سکھر سے آ رہا ہے، لڑکانے سے آ رہا ہے، کوئی کدھر سے آ رہا ہے، تو ہوتا کیا ہے ان 10 بچوں میں سے ایک بچہ ایسا دیسی
ایسی بن جاتا ہے کہ جو بندہ سوچنے سے بھی حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو آئے سارے ادھر سے اور درمیان میں ایک بچہ جو ہے وہ دیسی نر کیسے بن گیا۔ تو بھائی نسلیں جو ہے نا وہ مکس ہو گئی ہیں، اور جب سے نسلیں مکس ہو گئی ہیں تو پھر آگے ہر نسل کے اندر جو علیحدہ پائی جانے والی نشانی ہے وہ بھی ہو گئی ہے مکس۔ تو چلیں یہ تو تھی ایک چھوٹی سی موٹی موٹی ایک مثال اور انفارمیشن تھی۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں اپنے اس ٹاپک کے اوپر کہ ہم نے کیسے پہچاننا ہے کہ ہمارے پاس جو تیتر ہے وہ بہت زیادہ بوڑھا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے، آپ نے اپنے تیتر کی خاروں کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے تیتر کی نیشوں کو دیکھنا ہے۔ جو بہت زیادہ بوڑھا تیتر ہوگا اس کی خاریں آگے سے پتلی ہوں گی اور آگے سے مڑی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ خاریں بہت زیادہ پتلی ہوں گی یا آگے سے بہت زیادہ مڑی ہوئی ہوں گی اور آگے سے تھوڑی سی کالی ہوں گی، ٹھیک ہے، کالا نشان دیں گی۔ تو ایک علامات یہ ہے، یہیں سے آپ اپنے تیتر کو پکڑ سکتے ہو کہ کیا یہ تیتر بوڑھا ہے یا نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس نشانی سے آپ کا تیتر زہر نہیں ہوتا ہے، آپ کو کلیئر کٹ آپ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہو کہ یہ تیتر بوڑھے ہونے کے لیے یہ نشانی کافی ہے یا نہیں۔ پھر آپ نے کیا دیکھنا ہے، آپ نے اس کی ٹانگوں اور اس کے پاؤں کی جو پنجے کی انگلی ہیں ان کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بوڑھے تیتر کی جو پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں یا ٹانگیں ہوتی ہیں یہ تھوڑی تھوڑی کالی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کل یہ نشانی بھی ابھی غلط ظاہر ہو رہی ہے۔ بہت سے ایسے پٹھے ہیں پہلے سال کے جو اپنی انگلیاں کالی کر جاتے ہیں یا ٹانگیں بھی کالی کر جاتے ہیں، تو ان سے بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ دونوں نشانیاں آپ نے چھوڑ دینی ہے، ٹانگیں انگلیوں والی بھی چھوڑ دینی ہے اور نیشوں والی بھی چھوڑ دینی ہے۔ پھر آپ نے تیسری نشانی کے اوپر آ جانا ہے۔ آپ کا جو تیتر کی کمر ہوگی نا، مطلب تیتر کی جو کمر ہوتی ہے اس کے اوپر جو چھوٹے پر یا چھوٹے گل ہوتے ہیں، وہ جب آپ غور سے دیکھو گے تو ان کے اندر رونق نہیں ہوگی، تھوڑا بہت خشکی پن جیسا آپ کو نظر آئے گا، جیسے ایک روکھے بال ہوتے ہیں نا، اس طرح کے روکھے پر ہوں گے، چمکدار اور نرم و ملائم پر نہیں ہوں گے۔ تو جو تیسری نشانی ہے ایک تیتر کو یہ پہچاننے کے لیے کہ کیا آپ کا تیتر بوڑھا ہے یا نہیں، وہ یہ ہے۔ اچھا، اس سے بھی آپ کو موٹا موٹا اندازہ نہیں آپ لگا سکتے یا اس نتیجے پر آپ نہیں پہنچ سکتے کہ تیتر بوڑھا ہے یا نہیں، پھر آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے آ جانا ہے تیتر کے گلے پر۔ چوتھی جو نشانی ہے تیتر کو بوڑھا پہچاننے کے لیے وہ یہ ہے کہ جیسے بوڑھے بندوں کی آواز میں ایک تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح جب بھی آپ کا تیتر بولے گا یا مسلسل وہ آوازیں مارے گا، جب آپ کا تیتر بلائی کر رہا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جیسے اس کو غور سے دیکھو گے، اس کی آواز سنو گے تو پورے تیتروں کی آواز مختلف ہوگی۔ آپ کے تیتر کی آواز کے اندر ایک تھر تھراہٹ ہوگی، جیسے بوڑھے بندوں کی آواز کانپتی ہے آپ کے تیتر کی آواز اسی طرح کانپے گی۔ اور دوسری ساری جو نشانیاں ہیں وہ غلط ثابت ہو سکتی ہیں، وہ اندازے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک آواز کے اندر تھر تھراہٹ کا ہونا ہے یہ غلط ثابت نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً 40-50% جو ہے نا موٹا موٹا یہ سچ ہو جاتا ہے۔ بوڑھے تیتر کی آواز سارے دوسرے تیتروں سے الگ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی چوتھی نشانی، اور یہ بھی پھر آپ کو اس تیتر کی آواز ایسی محسوس ہوگی جو بہت زیادہ بوڑھا ہے، جو 15 سال سے کراس ہے، 20 سال سے کراس ہے، تو اس تیتر کی آواز کے اندر آپ کو واضح یہ تھر تھراہٹ نظر آئے گی۔ اچھا، یہ ہو گئی جی چوتھی نشانی، پانچویں نشانی سوری۔ اگر اس کے بعد بھی آپ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ہاتھ میں جو تیتر ہے یہ بوڑھا ہے یا نوجوان ہے، پھر ایک اور نشانی ہے، اس پر آپ نے آ جانا ہے۔ آپ کا تیتر کیا کرے گا، آپ کا تیتر آپ کو وہ سادی بلائی دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بند کر کے رکھو گے، سادی بلائی سے ابھی مراد کیا یہ آپ سن لیں۔ اگر آپ اس کو بند کر کے رکھو گے تو وہ چپ ہو کر بیٹھ جائے گا پنجرے میں، سیزن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو اوپن کرو گے، کوئی بیل شیل لگاؤ گے تو خاموشی سے وہ ٹچک کر آپ کا تیتر جو ہے وہ چھڑ جائے گا، وہ شروع ہو جائے گا، اس تیتر کے اندر کوئی نخرہ نہیں ہوگا۔ تو چھٹی نشانی ہو گئی یہ۔ اچھا، ساتویں نشانی کیا ہوتی ہے، جو پٹھے ہوتے ہیں، جو نوجوان تیتر ہوتے ہیں اور پٹھے ہوتے ہیں، اس کو آپ بلائی کے لیے جب سیزن میں لے جاتے ہو
تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے تھوڑے تھوڑے نخرے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، نخروں سے کیا مراد ہے، ابھی آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ نخرے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ ان کو کسی جگہ پر رکھتے ہو، کبھی آپ ان کو لے جا کر کسی جگہ پر بلائی کے لیے رکھتے ہو تو ان کو جگہ پسند نہیں آتی، پھر آپ دوسری جگہ رکھتے ہو، وہ پسند نہیں آتی، پھر تیسری جگہ رکھتے ہو، وہ جگہ ان کو پسند آتی ہے تو وہ بول پڑتے ہیں اگر وہ بلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو میری نشانی ہے نا، یہ شاید چھٹی ہے یا ساتویں، یہ نشانی بھی آپ کو 100% اس چیز پر پہنچا سکتی ہے کہ اگر آپ اس کی جگہ بدلی ادلی کرتے ہو تو پھر وہ کسی نہ کسی جگہ پر وہ پٹھا چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پٹھے اس طرح کرتے ہیں، اور جو بوڑھا تیتر ہوتے ہیں اس کو آپ جس جگہ پر بھی جا کر رکھتے ہو وہ آسانی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ گھنٹہ آدھا اس کو 2 گھنٹے بلاتے ہو وہ بالکل سادی بلائی کرتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا نخرہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہیں پر پٹھے پھر جو ہے وہ ایک اور نخرہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، یا جو نوجوان تیتر ہوتے ہیں ایک اور ان کے اندر نخرہ پایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نوجوان تیتر یا ایک پٹھا وہ بلائی کر رہا ہے، اچانک سے کوئی اوپر سے آدمی آ گیا ہے، یا جیسے آپ یہ کہتے ہو کہ میرا تیتر آمد کرتا ہے، پٹھے جو ہیں وہ بہت زیادہ آمد کرتے ہیں، یا کوئی بندہ آپ کے پاس اور آ کر بیٹھ گیا ہے تو پھر پٹھے آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پھر نخرے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جا کر بلائی شروع کرتے ہیں۔ تو وہیں پر بوڑھا تیتر کسی بھی آنے یا جانے والے بندے کی آمد یا نا آمد کو محسوس نہیں کرتا، وہ سادی بلائی کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ 7ویں نشانی ہو گئی یہ بوڑھے تیتر کی۔ اچھا، جو اس کے اندر 8ویں نشانی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہو تو وہ بالکل بند پڑا رہتا ہے، اگر آپ اوپن کر کے رکھ دیتے ہو تو وہ بالکل اوپن پڑا رہتا ہے۔ وہ ہر چیز میں جو ہیوی ہائی بوڑھا تیتر ہوتا ہے نا جی، وہ ہر چیز میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، سست پن ہونے کا وہ مظاہرہ کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بلائی کرے گا تو وہ ایستا کرے گا، نوک بازی پنجرے میں کرے گا تو وہ ایستا کرے گا۔ اگر کبھی ایک آدھی اس نے خواہ مخواہ کالت، دیکھیں کالا تیتر جو ہوتا ہے نا، اس کی جو بیسک چیز اس میں پائی جاتی ہے، جو بنیادی طور پر ایک چیز پائی جاتی ہے، یہ اچھک بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بہت زیادہ اچھک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اس کے مقابلے میں پرندہ اتنا اچھک نہیں ہوتا جتنا ایک کالا تیتر اچھک پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پھڑک جاتا ہے، یہ پنجرے میں بہت زیادہ اچھل کود کرتا ہے، یہ پنجرے میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ اس کو خوراک دیتے ہو تو یہ بہت زیادہ شکی مزاج ہوتا ہے، ہر قسم کی خوراک جو ہے یہ بہت زیادہ جلد کھانا پسند نہیں کرتا، پہلے اس کو خوراکوں پر نئی نئی چیزوں پر اس کو لگانا پڑتا ہے، پھر یہ جا کر کھاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ پنجرے میں بہت زیادہ بھاگتا ہے، بہت زیادہ نوک بازی کرتا ہے، بہت زیادہ اچھل کود کرتا ہے، بالکل بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، یہ پھڑک مار جاتا ہے، بالکل وہم و گمان میں نہیں ہوتا، یہ ڈر جاتا ہے۔ تو باقی جتنے بھی پرندے ہیں نا، وہ سارے اس سے ایک ایک 2 سٹیپ یا 5 سٹیپ اس سے پیچھے ہوتے ہیں۔ ڈکھنی اتنا اچھک نہیں ہوتا، اور مرغے دوسری تیسری چیزیں، چڑیا طوطے، جس چیز کو بھی آپ چکور ہو گئے، جتنے بھی باقی پنجروں کے اندر رکھے جانے والے پرندے ہیں نا، وہ کالے تیتر کی نسبت اچھک نہیں ہوتے۔ ساروں سے زیادہ جو اچھک پرندہ ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ تو جو بوڑھا تیتر ہوتا ہے، جو بہت زیادہ بوڑھا ہوتا ہے، اس میں یہ اچھک پن جو ہوتا ہے، یہ تیزی والا پن جو ہوتا ہے، یہ شکی مزاج ہونا جو ہوتا ہے، یہ پنجرے میں بہت زیادہ اچھل کود یا بھاگ دوڑ کرنا ہوتا ہے، یا نوک بازیاں کرنا ہوتا ہے، یا جو پھڑک مارنا ہوتا ہے، بار بار چیزوں سے ڈر جانا ہوتا ہے، یا بینکے یا جمپ مارنا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اس بوڑھے تیتر کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بوڑھا ہوتا ہے، بہت زیادہ اوور ایج ہوتا ہے، اس نے پنجرے میں ایڈجسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اس نے پنجرے میں سیٹنگ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس نے 1/3 حصہ زندگی کا پنجرے میں گزارا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، اور ان ساری چیزیں جب یہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ بالکل سادہ لیلے کا لیلا بن کر پنجرے میں کھڑا ہوتا ہے، جیسے ایک ڈکھنی تیتر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جی ہے ساری چیزیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان نشانیوں کو پکڑتے پکڑتے، سارے ایک ایک پوائنٹ کو پکڑتے پکڑتے آپ اس نتیجے اور اس مقام پر پہنچ سکتے ہو کہ کیا آپ کے ہاتھ میں جو تیتر ہے وہ
بہت زیادہ بوڑھا اوریج ہے یا نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ یہ پھر بھی میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتے شوقینوں کے اندازے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ اندازے ہیں، یہ وہ نشانی ہے جس کو ایک کو پکڑو اس سے سمجھ نہیں آ رہی، دوسری کو پکڑو اس سے سمجھ نہیں آ رہی، تیسری کو پکڑو، اس طرح کرتے کرتے جو ساری چیزوں کا بعد میں حل نکلتا ہے نا، وہ حل یہ ہے کہ ان سے آپ یہ معلوم کر سکتے ہو کہ کیا آپ کے ہاتھ میں جو تیتر ہے وہ بوڑھا ہے یا نہیں۔ تو پہلے میں نے آپ سے ریکویسٹ کر دی ہے کہ کلیئر کوئی بھی نہیں ہے، یہ سارے شوقینوں کے اندازے، اس کے علاوہ کوئی اس میں وہ 100% سچائی والی بات نہیں ہے۔ موٹے موٹے اندازے لگا کر آپ آخرکار پکڑ لو گے خود اپنے تیتر کو کہ کیا یہ بوڑھا ہے یا نہیں۔ باقی جیسے نسلیں مکس ہو گئی ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں 2 نمبری زیادہ ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں اصلی اور خالص نہیں ملتی، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر تیتر کی نسل میں آج کل کوئی نہ کوئی ملاوٹ ضرور ہے۔ اگر وہ سنیاسی ہے تو وہ کلیئر سنیاسی نہیں ہے، شیدی ہے تو وہ کلیئر شیدی نہیں ہے، کبوترا ہے تو وہ کلیئر کبوترا نہیں ہے، لکا ہے تو وہ کلیئر لکا نہیں ہے، گھانگس ہے تو وہ کلیئر گھانگس نہیں ہے، اگر وہ چنگا ہے تو کلیئر چنگا نہیں ہے۔ دوسری نسلوں کی اس کے اندر ملاوٹ ہے، اور جب دوسری نسلوں کی تیتر کی نسل کے اندر ملاوٹ آ جاتی ہے نا، تو وہ پھر جو نشانی اس کی ہوتی ہے وہ نشانی کلیئر کٹ نہیں رہتی، اس نشانی کے اندر بھی پھر آگے ملاوٹ آ جاتی ہے۔ جیسے ایک تیتر کے مطلب کلیئر کٹ شیدی ہے تو اس کو کلیئر کٹ شیدی ہونا چاہیے، اگر اس کے کان ہر چیز اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ بالکل جیسے ایک کالا کوا ہوتا ہے، اس شیدی کو بالکل کالا کوا ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل کے جو شیدی ہیں بھائی، ان کے پاس صرف تھوڑے سے کان کالے ہیں تو ہر بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ بس یہ جی شیدی ہے، تو یہ اس طرح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پھر آگے جو کلیئر کٹ پرانے زمانے والی نشانیاں تھیں وہ بھی آج کل کلیئر نشانیاں نہیں ہیں، تو پھر باقی بچتے ہیں جی موٹے موٹے اندازے۔ تو بھائی آج کی ویڈیو میں اتنی ہی معلومات ہے، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔